میں کیا بتاؤں آپ کو؟ اللہ تعالیٰ جو یہ مقام دیتا ہے نا، وہ کسی وجہ سے دیتا ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، میں اپنے دادا کی تعریف نہیں کر رہا، میں ایک اللہ کے ولی کی زندگی بتا رہا ہوں۔ کچھ لوگ اس درگاہ میں فاتحہ پڑھ رہے تھے، ایک بزرگ نظر آئے سفید کپڑوں میں، اور کہنے لگے کون کہتا ہے مفتی مظہر اللہ کی قبر خواجہ باقی باللہ میں بنے گی؟ مفتی مظہر اللہ کی قبر یہاں بنے گی۔ یہ کہہ کے انہوں نے چوک سے ایک دائرہ کھینچا اور غائب ہو گئے۔ میرے دادا مفتی اعظم محمد مظہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، بڑی نورانی شخصیت تھی ان کی۔ صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی ان کو دیکھتے تھے تو ان کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ گلی میں گھر تھا، جب گھر سے چلتے تھے مسجد میں آنے کے لیے تو دونوں طرف راستے میں غیر مسلم عورتیں اور بچے اور مرد کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب دادا ابا نیچی نظر سے چلتے ہوئے آتے تھے تو وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے سلام کرتے تھے، سلام سلام۔ اور جب دادا ابا مسجد سے تشریف لے جاتے تھے تب بھی سب لوگ ادب سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جو عقیدت مند مسلمان ہیں وہ تو ہوتے ہی تھے، غیر مسلم بہت ہوتے تھے۔ اور ہندوستان کے اس وقت کے بڑے عالم، ہندوستان بھر کے، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کے ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہابی ہوں، چاہے مرکزی ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، مفتی اعظم محمد مظہر اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ اور یہ جو ٹائم ٹیبل نماز کے اوقات کا لگا ہوا ہے، یہ مفتی مظہر اللہ میرے دادا کا لکھا ہوا ہے۔ ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا اس سے پہلے کا ہے۔ کیا چیز تھی، کیا علم تھا، کتنی محنت انہوں نے کی تھی مفتی محمد مظہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ نقشہ 75 سال سے زیادہ ہو گئے، ابھی تک ٹھیک ہے اور آگے بھی انشاءاللہ ٹھیک رہے گا۔ کیا علم تھا ان کا، کیا تقویٰ تھا، کیا پرہیزگاری تھی۔ میں نے تو ان کے ساتھ رہا بچپن سے، جب میں شاید 1.5 سال کا تھا یا سال بھر کا، تو دادا ابا کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ اور جب دادا ابا کا وصال ہوا ہے 14 شعبان کو، شب برات والے دن جب دادا ابا کا وصال ہوا ہے، اس وقت بھی میں انہی کے پاس تھا۔ ادھر اذانیں ہو رہی تھی شب برات کے دن 14 شعبان کو، اور ادھر ان کا وصال ہوا، اور میں دادا ابا کے پاس تھا۔ میں نے آ کر اپنے والد حضرت نور المشائخ مولانا مفتی محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، جو یہاں کے امام تھے نائب امام، لیکن امامت فرما رہے تھے، میں نے آ کر ان کو بتایا کہ دادا ابا کا انتقال ہو گیا۔ تو میں نے دیکھا، میں نے ان کا کھانا بھی دیکھا، ان کا پینا بھی دیکھا، ان کا رات کو سونا بھی دیکھا، ان کی عبادت بھی دیکھی۔ جو نیبو کا نمک ہوتا ہے نا، نیبو کے اچار کا، نیبو کے اچار کی ڈلیاں سوکھی ہوئی، اور سوکھی ہوئی لہسن کی چٹنی، تھوڑی سی لہسن کی چٹنی اور تھوڑا سا نیبو کے اچار کا نمک، اور ایک پلیٹ کے اندر پانی ڈالا اور وہ لہسن کی چٹنی ذرا سی ڈالی اور نیبو کا نمک ڈالا اور اس کا شوربہ بنایا، اور اتنا سا ٹکڑا اس میں ڈبو کے کھایا، بس پیٹ بھر گیا۔ میں کیا بتاؤں آپ کو؟ اللہ تعالیٰ جو یہ مقام دیتا ہے نا، وہ کسی وجہ سے دیتا ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، میں اپنے دادا کی تعریف نہیں کر رہا،
میں ایک اللہ کے ولی کی زندگی بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کا محبوب بن جائے تو ایسے ولیوں کی زندگی پڑھے سنے، بن جائے گا محبوب۔ 1947 آ گیا، مار کاٹ ہو گئی، خطرہ تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد آئے، حضرت سرکار نے جو کیمپ لگوائے ہوئے ہیں وہاں چلے چلیے، اپنے یہ مؤذن اور جو یہاں کے خادم ہیں ان کو بھی لے لیجئے، جب تک حالات صحیح نہیں ہوتے کیمپ لگا ہوا ہے، ہمایوں مقبرے پہ کیمپ لگا ہوا ہے، کہیں اور کیمپ لگا ہوا ہے، چلے چلیے، حالات اچھے نہیں ہیں، بہت برے حالات تھے، یہاں بتانا مناسب نہیں ہے، والد صاحب بتایا کرتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد سے ہمارے دادا مفتی اعظم محمد مظہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ مظہر اللہ، میں نے اپنے گھر کی خدمت تمہارے سپرد کی تھی، تم کس کے سپرد کر کے چلے گئے تھے؟ کہنے لگے اگر میں تالا لگا کے یہاں سے چلا جاؤں گا مولانا، پھر مسجد کا تالا کھولنے کی ہمت نہیں پڑے گی۔ بابری مسجد میں یہی تو ہوا، تالا لگا دیا نا، پھر کھولنے کی ہمت نہیں پڑی۔ فرمانے لگے میری تو زندگی بھی مسجد سے ہے اور موت بھی مسجد سے ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ میرے صاحبزادے ہیں مولانا محمد احمد، ان سے پوچھ لیجئے، یہ چلے جائیں گے، مؤذن ہیں ان سے پوچھ لیجئے، وہ چلے جائیں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا صاحبزادے چلو، والد صاحب نے فرمایا جب ابا نہیں جا رہے تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ مؤذنوں سے کہا چلو بھائی، کہ جب امام صاحب نہیں جا رہے، نائب امام صاحب نہیں جا رہے تو ہم بھی نہیں جائیں گے۔ یہ ہے ان کا تقویٰ، یہ ہے ان کا خدا ترسی، اللہ کو وہی ادا پسند آ گئی۔ یہ جو سامنے قبریں ہیں یہ ہمارا خاندانی قبرستان نہیں ہے، ہمارے دادا کے پہلے باپ دادا یہاں دفن نہیں ہیں، اور مفتی مظہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا سرداوا خواجہ باقی باللہ میں تھا، اور جب مفتی مظہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ خواجہ باقی باللہ جاتے تھے اور درگاہ شریف میں اپنی درگاہ میں جاتے تھے تو مجھ سے کہتے تھے بیٹے یہ ہمارے دادا کی قبر ہے، یہ ہمارے ابا کی قبر ہے، اور یہ تمہارے دادا کی قبر ہے۔ تو ہم سوچتے تھے کہ دادا صاحب تو کھڑے ہوئے ہیں، یہ ان کی قبر۔ سرداوے کو فرماتے تھے کہ یہ ہمارے دادا کی قبر ہے، یہ ہمارے ابا کی قبر ہے، اور یہ تمہارے دادا کی قبر ہے۔ جب مفتی مظہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا اور فیصلہ کیا گیا کہ حضرت کے سرداوے میں خواجہ باقی باللہ میں دفن کیا جائے گا، اور آل انڈیا ریڈیو پہ خبر آ گئی کہ خواجہ باقی باللہ میں دفن کیا جائے گا، پوسٹر بھی لگ گئے، خواجہ باقی باللہ میں دفن کیا جائے گا۔ شب برات کا وقت تھا، رات کی 14ویں رات تھی، 15ویں رات، اب تو انتقال کر گئے۔ تو کچھ لوگ اس درگاہ میں فاتحہ پڑھ رہے تھے، ایک بزرگ نظر آئے سفید کپڑوں میں، اور کہنے لگے کون کہتا ہے مفتی مظہر اللہ کی قبر خواجہ باقی باللہ میں بنے گی؟ مفتی مظہر اللہ کی قبر یہاں بنے گی۔ یہ کہہ کے انہوں نے چوک سے ایک دائرہ کھینچا اور غائب ہو گئے۔ جتنے لوگ وہاں تھے سب نے یہ آواز سنی، اسی وقت سے بات پھیل گئی کہ بھئی کوئی شخص نظر آئے تھے، انہوں نے کہا مفتی مظہر اللہ کی قبر اس جگہ بنے گی۔ فجر کی نماز کے وقت جنازے کی جب تیاری ہو رہی تھی تو یہ خبر بھی پھیل گئی،
اس وقت میں نور الدین بیرسٹر میئر تھے اور میر مشتاق بڑے افسر تھے اور لوگ تھے. ان سے جا کے لوگوں نے کہا کہ حضرت کی قبر یہاں بنائی جائے، تو انہوں نے کہا کھود لو، بنا لو. اچانک قبر یہاں بن گئی. مسجد بھری ہوئی تھی، پبلک سے مسجد بھری ہوئی تھی. جب جنازہ 11:30 بجے یہاں سے نکلا ہے جامع مسجد کے لیے، تو جنازہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر تھا اور پبلک اسی طرح فتح پوری مسجد میں بھری ہوئی تھی. اتنی پبلک تھی. میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں؟ میں اپنے دادا کی تعریف نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کو اللہ اپنا بنا لیتا ہے نا، اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو بہت سارے لوگ تو خواجہ باقی اللہ پہنچ بھی گئے تھے کہ بھائی حضرت کی تدفین تو یہاں پر ہوگی. ان کو یہ پتہ بھی نہیں کہ فتح پوری مسجد کے احاطے میں تدفین ہو بھی گئی. سب من جانب اللہ. مفتی مظہر اللہ نے کہا مولانا میری تو زندگی اور موت مسجد فتح پوری میں ہے. کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو یہی ادا پسند آ گئی ہو کہ اس بندے نے اپنی جان کو جوخم میں رکھے میری مسجد کو آباد رکھا. اللہ کو اور اس مسجد کو پسند نہیں ہوا کہ انتقال کے بعد مفتی مظہر اللہ کی تدفین کہیں اور ہو. شاید کسی کو میری باتوں میں سچائی لگے نہ لگے، لیکن جو حقیقت ہے میں بتا رہا ہوں.